قادر مطلق خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں باعمل مسیحیوں کی کمی نہیں ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ پچھلے دنوں ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملا جب چارلی کرک کی بیوہ ایرکا نے اپنے شوہر کی میموریل سروس کے موقع پر اپنی زبان سے آئی فارگیو ہم یعنی اپنے شوہر کے قاتل کے لیے معافی کا اعلان کر کے اس بات کا عملی مظاہرہ کیا کہ وہ حقیقی معنوں میں خداوند یسوع مسیح کی سچی پیروکار ہے۔ اور جہاں پر دنیا بھر کے لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا، اس بات کی تعریف کی، اس عمل کو سراہا، وہیں پر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے اس عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں، ذرا اس کامنٹ پر غور کیجئے جو ایرکا کے حوالے سے ایک ویڈیو کے نیچے ایک شخص نے کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سودے بازی تو نہیں ہے، یا اس سے پیچھے کوئی سیاسی پریشر یا کسی اور طرح کا دباؤ تو نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے، جب کبھی کسی کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اوپر پریشر بھی آ جاتا ہے، لوگ بعض اوقات سودے بازی بھی کر لیتے ہیں، اور جو بیچ بچاؤ کرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات لوگوں کو اسی بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ اب ہاتھ نہیں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کر لیں، یا آپ کچھ لین دین کر لیں، یا پھر بعض اوقات لین دین کی بات نہ کی جائے تو پریشر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں وہ صلح صفائی کی طرف آ جاتے ہیں اور ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ بھئی اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس لیے یہ بات کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ایرکا بھی کسی ایسی چیز کا شکار ہو گئی؟ کیا واقعی اس کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر تھا، کوئی دباؤ اس کے اوپر ڈالا گیا، یا پھر یہ کہ اس نے بھی سودے بازی کر لی کہ اپنے جو اس کے شوہر کا قاتل ہے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے سرعام معافی کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں، اگر ہم دباؤ کی بات کریں تو پھر یقیناً اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ دباؤ ہمیشہ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم دیکھیں سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھیں تو چارلی کرک بذات خود موجودہ امریکن پریزیڈنٹ کا قریبی ساتھی تھا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو واقعی موجودہ صدر کے بالکل قریبی لوگ ہیں۔ اور پھر اس کا اظہار ہمیں اس وقت بھی نظر آیا جب اس کی موت واقعہ ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس کی کابینہ نے اس بات کو سیریس لیا، ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سنجیدہ تھے اس معاملے میں۔ اور پھر جب ہم اس تقریب کی بات کرتے ہیں جس میں یہ اعلان کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس تقریب کو دیکھا ہے آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ سٹیج کے اوپر ایرکا کو بلایا بھی بذات خود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہے۔ جب یہ اتنا قریبی اور اتنا با اثر شخص جب کسی کے ساتھ کھڑا ہو جو دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، اور پھر اس کی شخصیت کے حوالے سے دنیا بھر میں یہ تاثر ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا پریشر نہیں لیتا، جو فیصلہ اس نے کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آتا، اور ایسا جارحانہ مزاج رکھنے والا شخص، اور پھر جب اس کے پاس اتنا اثر بھی ہو، اتنی پاور بھی اس کے پاس ہو، اس کے پاس اتنا اختیار بھی ہو کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہو، تو پھر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بھی ایرکا کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا یہ اعلان کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ انتقام کی بات کرتی یا
اگر وہ بدلہ لینے کی بات کرتی یا بدلہ لینے کے حوالے سے وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کر دیتی کہ میرے شوہر کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے یا اسے فلاں چوک کے اوپر الٹا لٹکا دیا جائے، تو میرے خیال کے مطابق ایسا ہی کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر جب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ اس نے کوئی شاید سودے بازی کر لی یا اس نے کوئی لین دین کر لیا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، شہرت بھی اس کے پاس ہے، روپے پیسہ بھی آلریڈی اس کے پاس ہے، سو اسے ان باتوں کی کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پھر جب ہم امریکہ جیسے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو کیوں دنیا بھر کے لوگ وہاں پر رہنے کی بات کرتے ہیں، کیوں وہاں پر جانے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں امریکہ میں رہائش مل جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قانون کی پاسداری ہے، وہاں پر لوگ قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر امن شانتی ہے، اور وہاں کے ماحول ہی کو لے کر تو دنیا کے لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ سو جب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کے اوپر کوئی پریشر تھا، نہ کسی قسم کا دباؤ تھا اس کے اوپر، اور نہ ہی اس نے کسی بھی قسم کی سودے بازی کی، کیونکہ اگر وہ انتقام لینا چاہتی تو لے سکتی تھی، ہاں سودے بازی بھی اگر وہ کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن سیاق و سباق اور سارے حالات اور سارے معاملات اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ صرف ایک آپشن بچتی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے واقعی اپنے حقیقی ایماندار ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ سال گزارے اور جو اس کا جیون ساتھی بنا، وہ حقیقی معنوں میں ایک ایماندار شخص تھا، اور اسے پتہ تھا کہ میں جس شخص کے ساتھ شادی کر رہی ہوں وہ کس طرح کا شخص ہے، اور اس کی قربت میں رہنے سے یقیناً یہ بھی اپنے ایمان میں بڑھی اور اپنے ایمان میں ترقی کری، اور یقیناً اس نے بھی اس بات کو سیکھا جہاں پر اور بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی، وہیں پر اس نے اس بات کو بھی سیکھ لیا کہ خداوند یسوع مسیح جو اس کا نجات دہندہ ہے، جو اس ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس نے اس قسم کے حالات میں ہمیں کیا بتایا ہے، ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیا اس نے ہمیں انتقام لینے کے لیے کہا ہے؟ کیا اس نے ہمیں اپنے دشمن کو مارنے کے لیے کہا ہے؟ وہ یقیناً ان ساری باتوں سے باخبر ہے، اور جب ہم انتقام لینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کی زبان مبارک کے الفاظ یقیناً ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے اور انتقام لینے کے معاملے میں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے، ایک ایماندار کو کیا کرنا چاہیے، کلام مقدس ہماری اس طرح سے رہنمائی کرتا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو انتقام کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو سکھائی ہے، اور یقیناً اس بات کا علم ایرکا کو بھی ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہمارے خداوند کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہر طرف دانت کے بدلے دانت کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات کی جاتی ہے، الٹا لٹکا دینے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں وہ ہم سے کیا کہتے ہیں، یا وہ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً یہ بات ایرکا کے علم میں تھی، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا، اور انتقام لینے کی بجائے اس نے معاف کرنا پسند کیا، کیونکہ ہمارے خداوند کا یہی فرمان اور اس کی یہی پاک مرضی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اگر ہم دشمن کی بات کریں اور دیکھیں اس سے بڑا کوئی ہمارا دشمن کیا ہوگا
کہ کوئی جوانی کے عالم میں آپ کے جیون ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دے، اس سے بڑا آپ کا دشمن کیا ہوگا؟ لیکن دشمن کے حوالے سے بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بڑی واضح ہے، اور اس کی تعلیم کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کتاب مقدس میں سے ایک آیت مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ دشمنوں سے محبت کی یہ تعلیم یقیناً مسیحیت کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ معاف کر دینے کی یہ تعلیم یقیناً مسیحیت کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر بھی کیا، جس کا حوالہ ایرکا نے اپنی تقریر میں بھی دیا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو دیا ہے، اور ایرکا نے بھی یہی کیا، اور یہ کر کے اس نے اپنے عملی مسیحی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور نہ صرف ثبوت دیا ہے بلکہ دنیا کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، اور دنیا کو اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ اصل میں حقیقی مسیحیت کیا ہے، یا اصل میں حقیقی خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے۔ ضرور ہم بھی اس بات کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آئے تو اپنے عمل سے باعمل مسیحی ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یہ فرماتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔